ملک احمد خان صاحب، آپ کا ایک ٹویٹ میرے سامنے بلکہ دو تین ٹویٹ ہیں. آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ کا اختیار آئین کی تشریح ہے، سپریم کورٹ کا اختیار آئین کی ترمیم نہیں ہے. سپریم کورٹ کی آئین کے آرٹیکل 63A کی تشریح نیا آئین لکھنے کے مترادف ہے. سپریم کورٹ کی آئین کی شق 63A کی تشریح آئین سے متصادم ہے. کیا ہم یہ ازیوم کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ میں آپ کوئی ایسا قانون پاس کریں گے یا ایسی قرارداد منظور کریں گے جس میں کہ آپ یہ کہیں گے کہ یہ جو سپریم کورٹ نے جو 63A کو ری رائٹ کیا، آپ کے خیال میں یہ غلط کیا ہے، اور جو انہوں نے اسٹے دیا ہے 8 ممبر بینچ نے، آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں گے؟ جی میر صاحب، میں تو اس کا بڑا ایڈوکیٹ ہوں اس پوزیشن کا کہ پارلیمنٹ کو اس بنیادی پرنسپل کے اوپر جس کے اوپر ہمارا پورا آئین، پاکستان کا ریاستی ڈھانچہ، پاکستان کا پورا سیاسی نظام، آئینی نظام کھڑا ہے، کہ اگر تو یہ ہم تسلیم کر لیں کہ سپریم کورٹ کا یہ حق ہے کہ وہ آئین کو ری رائٹ کرے، لکھے، کسی طریقے سے بھی کوئی ایسے معنی جو کہ تشریح سے ہٹ کے نئے طور پہ لکھنے کے مترادف ہوں، تو ٹھیک ہے، پھر یہ حق ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ سپریم کورٹ کا حق ہے. لیکن اگر یہ حق ان کا نہیں ہے تو پارلیمنٹ کو اس کو انڈو کرنا چاہیے. نہ کرنا پارلیمنٹ کی طرف سے کرمنل ایکٹ ہے. تو آنے والے دنوں میں پارلیمنٹ اس کو انڈو کرے گی؟ سر، میں نے یہ بات پرائم منسٹر سے، ڈیفرنٹ پارٹیز کے پولیٹیکل ہیڈ سے، ڈیفرنٹ پارٹیز کے پولیٹیکل، اور یہ پی ٹی آئی والے بھی پرائیویٹلی ہمارے ساتھ ایگری کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے مفاد میں تو ضرور ہے، لیکن یہ اٹ اماؤنٹس ٹو اے ڈاکٹرن آف پوائزنس ٹری والی صورت میں ہے کہ اس فیصلے کے نتیجے میں کبھی بھی کوئی اس کے اچھے ثمرات نہیں ہو سکتے جب یہ حق آپ جج صاحبان کو دے دیں کہ وہ آئین لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں اور وہ کسی ایک آرٹیکل کی ایسی معنی دے دیں جس کے ساتھ پچھلا لکھا ہوا پورے کا پورا انڈو ہو جائے اور ایک نیا لگ کے بیٹھ جائے، جیسے 63 میں اس بینچ نے لکھ کے رکھ دیا. اچھا جی، اب شعیب سنگھ صاحب، میرا پاس ٹائم ذرا کم ہے. شعیب صاحب ذرا یہ بتائیں کہ ایک پاسبلٹی یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف کوئی لیجسلیشن کرے، دوسری پاسبلٹی ہے کہ سپریم کورٹ وزیر اعظم یا کابینہ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے. آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس صورتحال میں اگر دونوں نے حالات کی نزاکت کا احساس نہ کیا تو تینوں کے ساتھ گڑبڑ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پارلیمان سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کو نلیفائی کر سکتی ہے جب تک اس کی ریزنز نہ ختم کی جائیں، ورنہ نہیں کر سکتی، پہلی بات. دوسری بات ہے اس کے لیے 2/3 میجارٹی چاہیے ان کو امینڈمنٹ میں، کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ میں کرنی چاہیے، جو کہ یہ کر نہیں سکتے. جہاں تک سپریم کورٹ کا تعلق ہے، سپریم کورٹ نے ماضی میں بھی یہ ایکشن لیا ہے سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف. اگر وہ توہین عدالت کریں گے، جو کہ اب اس وقت کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس کا جو موجودہ بینچ ہے وہ ان کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے، اور وہ ظاہر مجبور ہو کے لیں گے کیونکہ 90 دن کا الیکشن ہے، ججمنٹ فائنلائز ہو چکی ہے، 2 ججمنٹیں آ چکی ہیں، اور یہ اگر نہیں مانیں گے تو نیچرل اس کا ایفیکٹ یہ آئے گا. لیکن یہ جو سیاستدانوں کا کام ہے کہ یہ آپس میں بیٹھیں اور مذاکرات کریں، اور یہ ابھی بھی ٹائم ہے، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو اس بات کا تو امکان ہمیشہ نہ آئے، اور اب بھی ہو سکتا ہے کہ پھر یہ تینوں کو نقصان ہوگا. اگر شہباز شریف صاحب یس کر دیں کہ جی میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں تو عمران خان صاحب بیٹھ جائیں گے؟ تو عمران خان صاحب نے تو پہلے کہہ دیا ہے کہ آئیں ہم ون پوائنٹ ایجنڈا پہ آئیں، بیٹھ کے بات کریں. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شہباز شریف نے اگر یس کی تو فضل الرحمان صاحب تو ان کو معاف نہیں کریں گے. تو فضل الرحمان صاحب کے پاس تو کوئی ویٹو پاور نہیں ہے نا. فضل الرحمان کے پاس 4 سے 5 سیٹیں ہیں ٹوٹل، وہ کیا کر سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس میں مین 2 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پارٹنرز ہیں، ایک ہے زرداری صاحب، ایک ہے شہباز شریف صاحب. اگر یہ دونوں راضی ہو جاتے ہیں اور کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اور باپ پارٹی، اور اگر تاکہ پھر یہ ساری اسمبلی ڈیزالو ہوں اور ود ان دس ریزنیبل ٹائم، جو کہ 5 مہینے ابھی باقی ہیں 8 اکتوبر کو، یہ اگر 2.5 مہینے پیچھے آ جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جولائی کے مڈل میں الیکشن ہو سکتے ہیں، اور دس ول بی دی پازیٹیو سولوشن. ادروائز ان کا حل یہی ہوگا کہ سب کو نقصان ہوگا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاستدان آپس میں مذاکرات کر کے جولائی یا اگست کی کسی ڈیٹ پہ راضی ہو سکتے ہیں اور سپریم کورٹ بھی اس ڈیٹ پہ راضی ہو جائے گی؟ میر صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ سیاستدان مذاکرات کر کے کسی بھی نتیجے سے اور کسی بھی مشکل سے ہمیں نکال سکتے ہیں، اور سپریم کورٹ کی جو پروسیڈنگز تھی میں اس کو اٹینڈ کرتی رہی ہوں، اور وہاں پہ چیف جسٹس صاحب بار بار یہ کہتے رہے کہ جی اگر سیاستدان کسی ایک ڈیٹ کے اوپر کنسنسس ڈیولپ کر لیں تو وہ ہمیں جو ہے ایکسیپٹ ہوگا. یہ بھی بڑی اچنبے کی بات تھی، چونکہ پھر تو وہ 90 ڈے کی جو ان کی
जजमेंट थी, मैं हैरान हुई कि क्या वो सियासतदान अगर कोई मुख्तलिफ फैसला कर लेंगे तो क्या वो अपनी जजमेंट ही बदल देंगे। तो ये भी सुन के हैरानगी हुई, मगर वहाँ पे किसी आमादगी का इजहार किया गया। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर करूँगी, और मलिक अहमद साहब से पूछने का मौका नहीं मिला, मगर जब ये असेंबलीज डिसॉल्व हुई थी तो उन्होंने तब जाके इसको क्यों नहीं चैलेंज किया था? अब क्यों याद आ रहा है कि जी असेंबलीज जो थी वो गलत तरीके से डिसॉल्व हुई थी? तो मेरा ख्याल है कि अगर जमहूरी तकाजे पहले से ही उनको फुलफिल किया जाता है या उस नज़रिए से देखा जाता पूरे इशू को, तो शायद बेहतरी हो सकती थी। ठीक है, वो उसमें मेरा ख्याल है गवर्नर पंजाब जो है उनका एक ख्याल था कि मैंने असम्बली नहीं तोड़ी बल्कि खुद ब खुद टूट गया, तो इसलिए शायद वो कोई एक टेक्निकल सी बात थी। बहुत बहुत शुक्रिया मुनज़्ज़र साहिबा, जनाब खान साहब, जनाब शुएब शाहीन साहब। और मैं आखिर में फिर यही कहूँगा कि ये जो सियासतदान हैं इनको चाहिए कि अक्टूबर और मई के दरमियान की किसी डेट पे इत्तेफाक कर लें, वरना किसी एक के साथ बुरा नहीं होगा, आप सब के साथ बहुत बुरा होगा।